100 बजे तक। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, दोस्तों, इस्लामी माँ और बहनों और रियादुस्सालिहीन के शरह में शरीक होने वाले तमाम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के 2 बाब गुज़र चुके हैं। आज से नया बाब शुरू हो रहा है। पिछले बाब में, इससे पहले जो आप सुन रहे थे, तक़वा का बयान था, तौबा का बयान था। आज का बाब नंबर 3 जो है वो है सब्र। इस बाब में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह सब्र की अहमियत, ज़रूरत, फ़ज़ीलत, उसके फ़वाइद, उसके तकाज़े बयान करेंगे। सब्र का बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा है। जैसे कि आप देखेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान के बाद इंसान को सबसे बड़ी दौलत जो नसीब होती है वो सब्र की तौफ़ीक है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, अल ईमान वाला, कहते थे कि अल ईमान अला अर्बअ दआइम, ईमान के 4 बड़े सुतून हैं, उनमें एक सब्र है। फिर बयान करते, कितनी प्यारी नसीहत, ऐ लोगों, सब्र का ज़रा ख्याल रखना, सब्र को मजबूती से पकड़ना, सब्र करने में कभी कोताही, लापरवाही नहीं करना। क्यों? कहते अस्सब्रु मिनल ईमान कल जसदे लिर्रजुली कर्रअस मिनल जसद। कहते ईमान का ताल्लुक, सब्र का ताल्लुक ईमान से वैसा ही है, यानी सब्र का ताल्लुक ईमान से वैसा ही है जैसे सर का ताल्लुक इंसान के जिस्म से है। ये बड़ी प्यारी तशबीह दी है अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सब्र की रग़बत दिलाई, सब्र की अहमियत और ज़रूरत बयान की। आज हमें सब्र की ज़रूरत है। नासब्री से बहुत पीछे हम चले गए। अली रज़ी अल्लाह तआला का कलाम सुने, कहते हैं, ऐ लोगो, इन्ना सब्र मिनल ईमान कर्रअस मिनल जसद फ़इज़ा ज़हबर रअस ज़हबल जसद। ऐ लोगो, सब्र का ताल्लुक ईमान से वैसे ही है जैसे सर का ताल्लुक इंसान के जिस्म से है। फ़इज़ा क़ुतिअ अर्रास, जब उसका सर अलग कर दिया जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। आप अंदाज़ा लगाएं, एक इंसान की अगर जान निकल जाए तो उसकी कोई कद्र कीमत नहीं। महबूब बेटे, महबूब भाई, सब लोग मिल करके जब तक रूह है इज्जत कर रहे हैं, उसकी कद्र कीमत है। जैसे रूह कब्ज़ हो जाती है, नहलाए धुलाए, अब बेकार हो गया। कोई इंसान अपने घर में रखना गवारा नहीं करता। नहलाया धुलाया, ले जाकर के आम कब्रिस्तान में दफना करके आ गया। यानी अब वो इंसान किसी काम का नहीं रह गया, तो कब्रिस्तान भेज दिया। कभी आपने सोचा कि अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ऐसे जब इंसान का
صبر چلا جائے تو اس کا ایمان ویسے ہی ہے جیسے بغیر سر کا جسم ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْإِيمَانُ فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، جب صبر ختم ہو جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آن فرمایا الصبر، سب سے بڑا ایمان ہے ایک انسان ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے تھے اے لوگو خیر عیشنا الصبر، ہم لوگوں کا سب سے بڑا سرمایہ قوت کا، طاقت کا، عزت کا، تحفظ کا، امن و امان کا، اتفاق اور اتحاد کا، باہمی الفت محبت کا سارا دار و مدار اللہ نے صبر میں رکھا ہے۔ وخیر عیشنا الصبر، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا صبر تھا، صبر ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے صبر کا بیان شروع کر رہے ہیں، کہتے ہیں باب الصبر، صبر کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اسی پر سورہ آل عمران کو اللہ نے ختم کیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ چار چیزیں ہیں ایمان والو، یہ چار چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو اور ڈٹے رہو، تقوی اختیار کرو، اصبروا وصابروا، آپس میں جڑے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ رب العالمین نے ہماری کامیابی ان چار باتوں میں رکھا ہے: ایمان، صبر، صابروا، رابطوا، تقوی اللہ۔ قرآن مجید کی دوسری آیت صبر کے متعلق جو بڑی اہم ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 155، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم لوگوں کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ یہاں صبر کی ضرورت رہا۔ دیکھیں اللہ نے اپنا ایک قانون، اپنی ایک سنت دائمہ کا تذکرہ کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ضرور بے ضرور ہم تم کو
آزمائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں، اسلام لانے والوں، ایمان کے دعوے داروں، تم نے کلمہ پڑھ لیا اور آج تو کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بس قاضی آ کر نکاح میں 7 کلمے پڑھا کر کے پورا کر دیتا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے ہو ایسے کلمہ پڑھ لی ہم تم کو چھوڑ دیے بس؟ نہیں، ابھی تو ہم تمہیں کلمہ پڑھنے کے بعد ہی ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، ضرور ضرور چھوڑیں گے نہیں۔ اور آزمائیں کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، دشمن کا خوف، بیماری کا خوف، موت کا خوف، خوف و ڈر، والجوع، اور بھوک کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ قحط مسلط کر دیں گے، بارش روک لیں گے، پیداوار نہیں ہوگی، کھانے پینے کی تنگی ہوگی، تم بھوکے مرنے لگو گے۔ یہ بھی ایک آزمائش، ایسا وقت بھی آئے گا تمہارے اوپر۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کو گھٹا کر کے۔ کاروبار چلتا ہوگا، کاروبار ڈاؤن کر دیں گے، نقصان ہوگا، فصلیں تیار ہوں گی، کوئی وبا بھیج کر کے تمہاری فصل برباد کر دیں گے، باغات تیار ہوں گے، پھل لٹکے ہوں گے، تیار ہوتے ہوں گے، کوئی طوفان بھیج کے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے باغ کے پھلوں کو خراب کر دے گا۔ آزمائیں گے، یہ امتحان ہوگا۔ اسی طرح سے خوف کے ذریعے اللہ نے فرمایا، اے نبی، آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان کو اس طرح سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیں، اجر کی، ثواب کی، فلاح اور کامیابی کی، جنت، مغفرت اور بخشش کی، فتح و نصرت کی۔ اگر انہوں نے صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ انہی کے امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد ہر قسم کے عروج و ترقی کا دروازہ ان کے لیے کھول دیں گے۔ یہ امتحان ہے۔ سورۃ البقرہ میں وہ لمبی آیت لیس البر ان تولوا، وہاں 3 قسم کے صبر کا تذکرہ کیا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ والصابرین فی البأساء، دشمن کا خوف، دشمن کو غلبہ اللہ دے دے گا، اس کا خوف۔ بأساء، بیماری، کوئی بیماری ہو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ دشمن کا خوف، فقر و فاقے کا خوف اور بیماری کا، یہ 3 حالت بن گئی۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یہ 3 حالتیں ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، بیماری، تکلیف، طرح طرح کی وبائیں، کبھی بیماری کے ذریعے صحت چھین لے گا، بیماری عام ہو جائے گی، جیسے کرونا گزرا ہے اس سے پہلے۔ اسی طرح سے دشمن کو غلبہ دے کر کے، دشمنوں کا خوف، وحین الباس، اسی طرح سے تنگ دستی، فقر و محتاجگی، یہ 3 قسم کا سبب۔ اللہ نے فرمایا
اولئک الذین صدقوا، جو صبر کریں گے، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو متقون ہیں، تقوی والے ہیں۔ دوستو، صبر بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صبر کی فضیلت والی آیت نقل کی۔ اللہ اکبر، سورہ زمر کی آیت، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ حساب سے دیتے ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے تو 25 یا 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھی، 27 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کریں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام میں مال صدقہ کرتے ہیں، ایک دیتے ہیں تو اللہ 700 ثواب اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ گویا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کا ثواب اللہ نے محدود رکھا ہے، زیادہ یا کم سے کم 10 سے شروع کرتا ہے، اور جو بھی دے گا محدود۔ لیکن ایک ہی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب ثواب دیتے، اس کا کوئی حساب نہیں، آنکڑا نہیں ہے، اتنا ہے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہاں اتنی کے مستحق، نہیں، اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صبر کو ہمت کا بڑا کام قرار دیا، بڑا ہمت والا کام ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ شورى کی آیت، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، سامنے والے نے کچھ زیادتی کی، اس سے کچھ غلطی ہوئی، ہمیں لگ گیا، ٹھوکر ہو گئی، ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری چیز کچھ ٹوٹ گئی، غصہ تو آیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انتقام لے سکتا ہے، پورا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ، یقیناً جس نے صبر کر لیا، انتقام نہیں لیا، غصے کو پی گیا، حالانکہ بدلہ لینے پر طاقت بھی رکھتا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ، لیکن اس نے صبر سے کام لیا، وَغَفَرَ، اور سامنے والے کو معاف کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے سامنے والے کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، صبر کر لیا، تو اللہ فرماتے یہ تو بڑے ہمت والا کام کیا، بڑی فضیلت بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 عمل بتایا ہے جو اسباب النصر، یعنی جن اعمال سے خوش ہو کر کے، جن اعمال کی برکت سے، جن چیزوں سے خوش ہو کر کے رب العالمین ہماری مدد کرتے ہیں، ان میں 2 عمل بہت ہی بہترین ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا
बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ लोगो, इस्तिआना करो, अल्लाह का इस्तिआना। इस्तिआना के माने मदद तलब कर, अल्लाह आप मेरी मदद करें। अगर तुम अल्लाह ताला से मदद चाहते हो, इस्तिआना वस्तईनु, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे दुश्मन के मुकाबले में, परेशानी के वक्त में, नेकियां करने में, माशी मुश्किलात में, सफ़र और हदर में, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो अल्लाह ने फरमाया दो अमल बड़े हैं जिसके ज़रिए अल्लाह तुम पर तुम्हारी मदद करेगा, वो दोनों अमल अपनाओ। फरमाया बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज, सलाह। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह साथ देते हैं, नुसरत और मदद करते हैं सब्र करने वालों को। वस्तईनु, ऐ लोगो अल्लाह ताला की मदद हासिल करो, अपने आप को अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनाओ। किसके ज़रिए? सब्र करके और नमाज पढ़ करके। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचो, रब्बुल आलमीन ने सब्र को नमाज के साथ जोड़ दिया, सब्र को नमाज के साथ जोड़ दिया। फरमाया नमाज पढ़ के, सब्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के मुस्तहिक बन जाओ। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी मुश्किलात, सख्त अहकाम देते हैं सब्र का इम्तिहान लेने के। कौन सब्र करता है और कौन नासब्री करता है, ये भी याद रखें। कभी बलाएं, आफतें, बीमारियां, माशी तंगी, ऐसे हालात अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं। मकसद बंदों को तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि अजर व सवाब के मुस्तहिक कौन बनेंगे सब्र करके, वो अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाहता है। चुनांचे फरमाया सूरत मुहम्मद की आयत नंबर 31, वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। वलनबलुवन्नकुम, ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको आज़माएगा। ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह तुमको आज़माएगा। लेकिन आज़माने का मकसद क्या होगा? सज़ा देना, परेशान करना नहीं, एक इम्तिहान होगा। हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन, अल्लाह ताला तरह तरह की मुश्किलात में, परेशानी में मुब्तला कर देगा, ताकि अल्लाह देख ले तुम में कौन है ना सब्रे और ना शुक्रे, और कौन सारी आफतों और बलाओं के बावजूद जिहाद के लिए तैयार होता और सब्र से काम लेता है। तो ये भी याद रखना चाहिए, सब्र का बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा है। कौन कितना सब्र कर सकता है, अल्लाह ताला कभी इस इम्तिहान के तौर पर आफतें, बलाएं, मुश्किलात, दुश्वारियाँ, तरह तरह की तंगियाँ और परेशानियाँ मुसल्लत करता है। मकसद सज़ा देना नहीं होता, बल्कि इम्तिहान लेना होता है कि सब्र करने वाला कौन है और ना सब्रा कौन है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ये सारी आयात नकल कर देने के बाद कहते हैं, वल आयात फिल अम्रि बिस्सब्रि व बयान फ़ज़्ल कसीरतुम मारूफ़ा। सब्र के मुतालिक, सब्र के अक़साम पर,
صبر کے اجر و ثواب پر، اس کی ضرورت پر اور صبر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اور اس باب میں بہت ساری آیات قرآن کی موجود ہیں جن میں سے ہم نے چند کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو نقل کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصاراً ہم نے نقل کیا ہے۔ تو دوستو، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صبر کے متعلق ان آیات کو نقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد بہت ساری احادیث ہیں جس میں صبر کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب اور اس سے اقسام بیان کیے گئے ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صبر کا پیکر بنائے اور والصابرین والصابرات میں شامل کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔